اس بھری کائنات میں میرے اللہ کی بکھری ہوئی بہت ساری مشینیں ہیں، اور دنیا والے اچھی مشین اسے سمجھتے ہیں جسے خام مال آپ ناقص دو وہ آگے مال اچھا تیار کرے. خام مال را مٹیریل آپ اسے ناقص دو وہ آگے پروڈکٹ اچھی تیار کرے، مصنوعات اعلیٰ تیار کرے. یہ آپ نے کپڑے زیب تن کر رکھے ہیں، کپڑے پہن رکھے ہیں. مشین کو پھٹی دی گئی تھی کپاس، وہ مشین نے اپنے اندر چلائی، کئی مراحل سے وہ پھٹی گزری اور یہ خوبصورت لباس بنا. وہ خام مال وہ کپاس ہے، آگے لباس اعلیٰ تیار ہوا. اچھی مشین وہ سمجھی جاتی ہے جسے خام مال آپ ناقص دو اور آگے مال اچھا تیار ہو. اس بھری کائنات میں اللہ کی بکھری ہوئی مشینیں ہیں. بھینس میرے اللہ کی ایک مشین ہے، اس کا خام مال کیا ہے؟ گھاس، جوہر کا پانی. یہ دو چیزیں اس کا خام مال ہے. وہ گھاس جس میں کوئی وٹامن نہیں، جس میں کوئی وٹامن نہیں، کچھ بھی نہیں اس میں. جوہر کا پانی، گندا پانی چھپڑ کا وہ پی لیتی ہے. یہ دو چیزیں اس کا خام مال ہے. اس خام مال کو اس مشین نے اپنے اندر اتارا، مشین چلی اور اس نے معاشرے کو دیا کیا؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. کیلشیم سے بھرپور دودھ. حالانکہ گھاس میں کیلشیم نہ تھی، کیلشیم آئرن سے بھرپور دودھ. اور صرف دودھ نہیں اس نے دیا، اس کا گوشت آپ کو طاقت دیتا ہے، اس کا چمڑا لیدر بن کر جیکٹ بنتی ہے، جوتے بنتے ہیں، اس کی ہڈیوں سے کیمیکل بنتا ہے، اس کا گوبر، اس کی پوٹی کھاد بنتی ہے. سورج میرے اللہ کی مشین ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ جہنم کی آگ اسے دیتے ہیں. اب جہنم کی آگ اس کا خام مال ہے، خوفناک ہے، ہولناک ہے. یہ اس نے اپنے اندر اتارا خام مال، اور اس نے ماحول کو کیا دیا؟ حرارت، روشنی. حرارت سے میری زراعت چلتی ہے، روشنی سے میری معیشت چلتی ہے. حرارت نہ ہو میری فصل نہ پکے، روشنی نہ ہو میرا کاروبار نہ چلے. ڈاکٹر کہتے ہیں جسے کسی خوراک سے وٹامن ڈی نہ ملے دھوپ میں بیٹھ جائے. کتنا اچھا ہے سورج، اللہ نے اسے تو آسان نہیں فرمایا. مرغی میرے اللہ کی مشین ہے. صبح ڈربے سے آپ اسے نکالیں سیدھا کوڑے کے ڈھیر پہ جائے گی، پنجے سے کوڑا ہٹائے گی، نیچے سے کیڑا نکلے گا وہ کھا لے گی، گندا دانا کھا لے گی، گندی نالی سے گندا پانی پی لے گی. یہ تین چیزیں اس کا خام مال ہیں. ان تین چیزوں کو اٹھائیے، کسی لیبارٹری میں لے جائیے، چیک کروائیے کہ ان میں کیا ہے. لیبارٹری والا کہے گا نجاست ہے، دور لے جا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ تین چیزیں اس کا خام مال ہے. اس نے یہ اپنے اندر اتارا اور اس نے آپ کو دیا کیا؟ جسے ہاتھ دھو کے کھاتے ہو. نباتات کی دنیا کو دیکھیے. آپ کا علاقہ اس میں تو میرے خیال میں ڈرائی فروٹ کے باغات ہوں گے قریب میں. جی کچھ تو بولیے یار میرے ساتھ. ہوں گے. ہمارا علاقہ سرگودا کا وہاں کنو ہے، مالٹا ہے. ملتان کے علاقے میں آم کا درخت ہے. اب کوئی سا بھی ایک درخت دیکھیے، یہ میرے اللہ کی مشین ہے. اس کا خام مال کیا ہے؟ خام مال اس کا کیا ہے؟ مٹی، بارش کا پانی. اور مٹی بھی درخت کھاتا نہیں ہے، مٹی سے نمکیات چوستا ہے. مٹی آپ کی وہیں پڑی رہتی ہے، اسے صرف نمکیات کو چوسا، بارش کا پانی پیا. اب آم کا درخت ہے، یہ دو چیزیں اس کا خام مال ہیں. یہ خام مال اس آم کے درخت نے اپنے اندر اتارا اور اس نے آپ کو دیا کیا؟ اس کا بیج کڑوا، اس کی لکڑ کڑوی، اس کی چھال کڑوی، اس کے پتے کڑوے، اس کا تنا کڑوا. لیکن اس نے آپ کو دیا کیا؟ شہد، دودھ اور خوشبو سے بھرا ہوا پھل.
آپ کے علاقے میں تو اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی، آپ پتہ نہیں سمجھ سکو بات کو یا نہیں، لیکن کبھی کبھی جون جولائی میں ہو جاتی ہوگی، تو ریفریجریٹر آپ نے رکھے ہوئے ہوں گے، فریج جی، کسی چیز کو جمانا ہو، فریز کرنا ہو تو اوپر والے خانے میں رکھتے ہو، دھوپ میں تو نہیں رکھتے جی، دھوپ میں رکھتے ہو فریز کرنے کے، ذرا اس کی کاراگری تو دیکھیے، اس کی ذرا کاراگری تو دیکھیے۔ آم کا وہ پھل فریز ہوا ہے، ملتان کے علاقے میں 50 درجہ حرارت ہے اور درخت کے سائے میں نہیں، اوپر فریز ہوا۔ کتنا اچھا ہے وہ آم کا درخت۔ او کو میری باتیں سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ میرے اللہ نے اسے تو آسن نہیں فرمایا، اسے آسن نہیں فرمایا۔ اب جو جملہ میں بولنے لگا ہوں یہ آپ تک پہنچ گیا تو بڑی بات ہو جائے گی، تبصرہ بعد میں کیجئے گا، فی الحال میرے ساتھ بولیے۔ ادھر میری طرف دیکھنا، میری طرف، میں جو جملہ بولنے لگا، خدا را توجہ، خدا را توجہ۔ یہ جو مشینیں میں نے گنی، انہوں نے خام مال، را مٹیریل ناقص لیا، ناقص لیا نا، مصنوعات اعلیٰ تیار کی، پروڈکٹ اچھی تیار کی۔ توجہ، ان کی جو اعلیٰ مصنوعات تیار ہوئی نا، ان کی جو اعلیٰ مصنوعات تیار ہوئی ان مشینوں کی، وہ اعلیٰ مصنوعات اس مشین کا خام مال بنا۔ صاحبان توجہ ہے، اس مشین کا خام مال بنا۔ میں نے سوچا ہے، تخیل ہے، آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کسی کو اچھا نہ لگے، لیکن توجہ رکھنا، ان کا خام مال ناقص تھا، انہوں نے مصنوعات اچھی تیار کی، ان کی اچھی تیار ہوئی مصنوعات اس کا خام مال بنا۔ اس نے بدلے میں معاشرے کو حسد دیا، بغض دیا، عناد دیا، جھوٹ دیا، زنا دیا، چوری دی، غیبت دی، چغلی دی، بہتان دیا۔ یہ آسن کیسے بنا؟ ناراض ہو گئے جی؟ یہ کیسے بنا آسن؟ اسے آسن بنانے کے لیے اس مالک کا ذرا احسان دیکھیے جس نے رمضان بھیجا اور قرآن بھیجا، جس نے قرآن بھیجا اور رمضان بھیجا۔ یہ کسی مقصد کے لیے آیا نا، یہ یوں ہی تو نہیں آیا۔ اب اچھا، میں آگے بھی بڑھنے سے پہلے ایک اور بڑا عجیب جملہ آ گیا، پتہ نہیں میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے صاحبان؟ کیا جی؟ اب آپ کو تھوڑا سا دھیان میری طرف رکھنا ہوگا۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ اور آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق اس دھرتی پر، سیارہ پر، زمین پر 8 ارب انسان ہیں۔ کتنے؟ 8 ارب۔ بڑی عجیب بات ہے جو آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، بس میرا بھی پھر ذوق دیکھو۔ کتنے انسان ہیں؟ 8 ارب۔ زبانیں مختلف، خطہ مختلف، لباس مختلف، ملک مختلف، مذہب مختلف، ثقافت مختلف، رہن سہن مختلف، بالکل ایک دوسرے سے نہیں ملتا، مختلف کلچر، مختلف خطے، براعظم ہی مختلف، خطے مختلف، ملک مختلف، توجہ، زبانیں مختلف، قومیں مختلف، لیکن 8 ارب میں ایک بات مشترک ہے، خطے مختلف، زبانیں مختلف، مذہب مختلف، خوراکیں مختلف، لباس مختلف، رہن سہن مختلف، نظریے مختلف، 8 ارب، خطے مختلف، ملک مختلف، ایک بات مشترک ہے پورے انسانوں میں، سارے کامیاب ہونا چاہتے، سارے
لیکن ہر ایک کی کامیابی کا معیار مختلف ہے. چھوڑیے خطوں کی بات چھوڑیے، یہ حال ہے ماشاءاللہ جامعہ تنویر القرآن کا خوبصورت یہ حال ہے. توجہ ہے صاحبان، یہاں بھی مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی تاجر ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی کسان ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی مولوی ہے. سر ہلاؤ میں بات کروں. تاجر کے نزدیک کامیابی کا معیار اور ہے. خطے تو چھوڑیے، مذہب تو چھوڑیے، علاقے تو چھوڑیے، زبانیں تو چھوڑیے. کسان کے نزدیک کامیابی کا معیار اور ہے، طالب علم کے نزدیک کامیابی کا معیار اور ہے، ڈاکٹر کے نزدیک کامیابی کا معیار، مولوی کے نزدیک کامیابی. اچھا باقی کسی بات پہ مسکرائے نہیں ہو، مولوی پہ مسکرائے کیوں ہو؟ صاحبان توجہ میری طرف رکھو، میری بات ہوا ہو جائے گی، دھیان نہیں رکھو گے تو. تاجر کے نزدیک میرا بزنس اربوں میں چلا جائے. یہ ایک کی جو کامیابی کا معیار ہے یہ دوسرے پہ فٹ نہیں ہو سکتا. بڑا عجیب جملہ بولنے لگا ہوں، رمضان کیوں رب نے بھیجا؟ توجہ، یہ ایک کی جو کامیابی کا معیار ہے یہ دوسرے پہ فٹ نہیں ہو سکتا. کیسے؟ اب تاجر ہے، کروڑوں میں کھیل رہا ہے، اربوں پہ پہنچنا چاہتا ہے. اس کی کامیابی کا جو معیار ہے وہ سب پہ نہیں آ سکتا. غریب کدھر جائے؟ جو کسان ہے اس کی کامیابی کا معیار وہ سب پہ فٹ نہیں ہو سکتا. وہ اپنی پیداوار بڑھانا چاہتا ہے. جس کے پاس بیچارے کے لیے رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے، کرائے پہ رہتا ہے، وہ کدھر جائے؟ طالب علم کے نزدیک کامیابی کا معیار اور ہے، اول پوزیشن میں آ جاؤں. ڈاکٹر کے نزدیک کامیابی کا معیار اور ہے، میں اور پوزیشنوں میں چلا جاؤں، بڑے ہاسپٹل میں میری نوکری لگ جائے. مختلف، ہر ایک کی کامیابی کا معیار مختلف ہے، وہ دوسرے پہ فٹ نہیں ہو سکتا. کیوں فٹ نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں جس کے سامنے 8 ارب انسانوں کے حالات ہوں، ایک بھی نہیں. تو پھر اسی سے پوچھتے ہیں نا جس نے بنایا ہے، اسی سے پھر پوچھتے ہیں نا. اس میرے اللہ نے 30واں پارہ ہے